اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور ابو معاویہ نے ہم کو حدیث بیان کی، داؤد بن ابی ہند نے انہوں نے روایت کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ عبد الاعلیٰ سے روایت ہے، انہوں نے عامر سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 11، صحیح بخاری۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حدیث نمبر 12، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانو اس کو بھی کھلاؤ، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی کھلاؤ۔ الغرض سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔
جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ ایمان کی مٹھاس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک جب آپ کی گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا وہ اسے دنیا میں سزا دی جائے گی، تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گا، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اگر چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اللہ رب العالمین سزا دے۔
پھر ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19، فتنوں سے دور بھاگنا دین میں شامل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، ایمان کے بارے میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 21، صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ما سوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 22، صحیح بخاری۔ ایمان والوں کا عمل ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح کے ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا